ٹھیک ہے جی. اچھا, ہری اوم تت ست. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کی آواز سے کیسے ہیں؟ پہچان گیا میں جی. کیا حال چال ہے؟ سب الحمد للہ سب جی مست ہے. آپ بتائیں جی سر کیسے ہیں؟ الحمد للہ. بولیے. سر مجھے ایک چیز آپ سے پرمیشن لینی تھی. جیسے کہ آپ کے ویڈیوز میں کچھ جو ہندوازم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کو میں آنسر کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ کی اجازت ہوتی تو میں اس کا استعمال کرتا آپ کے کلپس کو. میں نے ابھی اتنی تفصیل سے بتایا نا کہ ہماری کلپس آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, تو ان گائیڈ جی لائنس کو جی میں سامنے رکھ کر ہاں لیجیے. ہاں نہیں, ہاں سر آپ نے میں آنسر وہ کرنا سن رہا آپ نے آنسر کرنا ہوتا ہے تو کریے. ابھی کس ویڈیو پہ آنسر کرنا چاہ رہے ہیں ابھی نہیں کریے. نہیں, آپ ہماری بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں یا ہماری جی ویڈیو کو استعمال کر کے کسی دوسرے کو جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ مطلب جیسے کہ آپ کے سوال ہوتے ہیں تو اس سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. ہاں تو وہ تو دی- آپ دے دیجئے, ابھی دے دیں. دیجیے. ابھی ایک دے آدھ دیں کا نہیں بھی دے دیں. ابھی کا سر نہیں, مطلب کہ سوال تو بہت سارے رہتے ہیں. میں آپ کی طرح چلیں اتنا کسی ایک کا مہان دے دیں. گریٹ اسکالر نہیں ایک ہوں. کا دے دیں, کسی ایک کا بھی جلدی ہاں جو چھوٹا ہو. ہاں نام ہے وہ دے دیں. ابھی مجھے کچھ دھیان میں نہیں ہے سر. نہیں تو ویڈیو کس پہ بنانی ہے؟ نہیں کچھ چھوٹے موٹے کلپس پہ اچھا ہری بھائی, ہاں آپ سے میرا انسٹا پر بھی رابطہ ہوا تھا. آپ میرے پاس ہاں آیا کرتے تھے. پھر مجھے خبر جی ملی ہے کہ آپ کو پیچھے سے کسی نے جو ہے نا وہ بہت پریشر ڈالا ہے کہ بھائی ان کی سٹریمز میں, اسی لیے آپ نے کہا رک تو آپ پا نہیں رہے, آپ اچھے بھائی ہیں, سناتنی ہیں, تو آپ نے کہا آج آ کے پرمیشن لے جاؤں اور آ کر کہوں جی میں جواب دے دیا کروں گا. تو سیپریٹ بھائی یہ سارے جواب سائڈ پہ جا, مطلب ہم بھی تو دیکھیں, ہم سے جب مطالبہ کیا جاتا تھا بھائی آئے, ہم تو ڈیبیٹ کا کہتے تھے. اب آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے سیپریٹ بیٹھ کے دینا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ناراضگی ہے کوئی, یا میں نے آپ سے کوئی غلط بات کی؟ آپ سے تو بڑی پیاری بات ہوتی رہی ہمیشہ. جی وہ تو صحیح ہے, لیکن دقت ہے نا کہ آپ کو وش کرتا ہوں آج عید دیکھیں کا آپ 2 ہری اوم مہینے صاحب, بعد ایک کام آنسر کریں. کرتے ہیں. آپ کو اگر جواب دینا ہے نا تو ہمارا جواب دینے کے لیے تو بہت سارے چینل موجود ہیں. ہم کسی کو اسٹرائک نہیں بھیجتے. جی وہ جو گائیڈ لائنس تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو ہماری ویڈیو کو صرف سمپلی اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی جواب دینا ہے, ہاں جواب دے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں, آپ بھی دے سکتے ہیں. آپ آ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آج آپ آئی گئے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی سر. ہاں سر, صرف ایک میرے من میں ایک تھوڑا سوال ہے. میں اسے آپ کو پوچھ چکا تھا لیکن پھر بھی میں کلیئرٹی نہیں ہوا تھا مجھے. ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا تو وہ تو ساتوں جنت کے لوگ سارے جنت والے کریں گے. ہوں. ہاں تو میرا سوال ہے کہ ان کو ان کی پوری باڈی دکھے گی یا صرف فیس دیکھیں گے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طرح ہوگا اس کی جی کوئی تفصیل جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم چاند کو جب وہ فل ہو, تم چاند کو ہاں دیکھتے ہو اور تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ چاند نہیں کچھ اور ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں, بالکل ہم چاند کو بالکل ایسے دیکھتے ہیں. اور کہیں بھی ہو, ہم اپنے گھر کی چھت پر ہو, باہر سڑک میں ہو, ایک شہر میں ہو کہ دوسرے شہر میں ہو, جہاں جہاں رات ہے ہم اس چاند کو دیکھ پاتے ہیں. تو جس طریقے سے تمہیں چاند کو دیکھنے میں شک نہیں ہے, ایسے ہی تمہیں اللہ کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوگا. یہ حدیث کے اندر آیا ہے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہوگا, اس کا چہرہ ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ جسم ہے, نہ اس کا چہرہ ہے, نہ اس کے اعضا ہے, نہ اس کے باڈی پارٹس ہیں. پھر رویت کس طریقے سے ہوگی؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اس دنیا میں اور یہاں کے جو قوانین فطرت, یہ لاز آف نیچر ہیں, ان کی بنیاد پر سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ اگر یہ بات طے ہو جائے, سائنس یہ مان لے اور یہ ثابت کر دے کہ جی اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا یونیورس ہے, تو وہاں پر اس دوسرے یونیورس میں کون سے لاز آف فزکس چل رہے ہیں اور کون سے نہیں, یہ سائنس کو نہیں پتا, اور اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے ہری بھائی کہ صرف مطلقاً یعنی کیول دیکھنے کے یا نظر آنے کے شبد سے یہ غلط فہمی کرنا کہ سارا جسم نظر آئے گا یا آ جاتا ہوگا تو پھر وہ کوئی جسم. اب دیکھیں نا مفتی صاحب, آپ کے یہ میں مثال اس شبد پر دے رہا ہوں, اس غلط فہمی پر, اللہ کی مثال نہیں, اس غلط فہمی پر. اب مفتی صاحب آپ کے سامنے ہیں, مفتی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے, مگر کیا آپ کو مفتی صاحب کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اور اس وقت ہاتھ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے. جی نہیں
یہ میں صرف اس ورڈ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات کو نہیں. تو یعنی صرف یہ کہنا کہ بھئی دیکھنا لکھا ہے تو جسم نظر اور پورا آ جائے اور اس کا مطلب ہے وہ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے، یعنی دیکھنے کی کیفیات اس انسان کے ساتھ ہی مختلف ہیں تو اس کی تو بالاولا مختلف ہوں گی. قرآن میں لفظ آیا ہے یوم اذن، کیا ہے الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجوہ الی یومئذ ربہا ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جی الی ربہا ناظرہ، الی ربہا طرف، یعنی اللہ وہ اس کے شان ہے، جیسے حضرت نے قمر کی مثال سے سمجھا دیا اور اللہ کے رسول نے بھی سمجھانے کے لیے کہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ انسان تقاضا کرتا ہے کہ مجھے ایسی چیز کی مثال دی جائے کہ میں اس کو گرپ کر سکوں، تبھی تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو فیل کر پائے گا. یہ جو فیل کروانا ہے نا، یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بڑا ضروری ہے، ادروائز آپ کو نہیں گرپ کر پاؤ گے کانسیپٹ کو. جی ہاں، تو ٹھیک ہے. بلکہ مخلوقی میں دیکھ لیجیے آپ ہری اوم صاحب کہ انسان بہت سی چیزوں کو اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتا، بلکہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا. لیکن بہت سے جانور ایسے ہیں کہ ان کی نگاہ اندھیرے میں بڑی شارپ ہو جاتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ دیکھ لیتے ہیں. تو جب مخلوق کی ہی نگاہ میں فرق ہے کہ ایک انسان رات میں اندھیرے میں نہیں دیکھ پا رہا ہے اور ایک چڑیا دیکھ پاتی ہے یا کوئی دوسرا جانور ہو، بہت سارے ایسے جانور ہیں ناکٹرنل، تو پھر یا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان جب اس یونیورس میں چلا جائے، اس کائنات میں چلا جائے کہ جہاں خدا کا دیدار ہونا ہے، تو اس کی نگاہ کو تیز کر دیا جائے، اس کی نگاہ میں وہ ایبلٹی ڈال دی جائے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی دیکھ لے کہ جن کا جسم نہ ہو. یہ ممکن ہے. جی ٹھیک سر، ہے. میں سمجھ گیا. بس میں ایک لائن امیر بھائی سے کہنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا میں آپ کے چینل پہ آؤں گا، بس ایک میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کا جو ہے کلپ آپ پلیز نہیں ڈالیے گا شارٹس میں یا اس میں، تو میں آؤں ایک گا. ہی ڈالا تھا، کیونکہ ایک ہی ڈالا تھا، آپ نے مجھے روک دیا. اس کے بعد آپ نے جب مجھے روکا تو اس کے بعد آپ ویسے بھی نہیں آئے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے، میں میں آگے سے نے ضرور یعنی آؤں گا. اس کا مطلب ہے مجھ تک خبر صحیح پہنچی نا کہ آپ کے اوپر پریشر ہے. ہاں سر، پریشر تو ہے ہاں، کیونکہ اور جس گروپ سے ہے مجھے وہ بھی پتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا. بہت نہیں، شکریہ. گروپ سے نہیں ہے. ہمارا پریشر یہ ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ جاب کی تیاری کرتے ہیں، تو دقت یہی پریشر کا ہے. کیونکہ اور آپ پاکستان سے ہیں، ہمیں اور بھی زیادہ ڈر لگتا ہے. ہاں، پریشر اس بات کا ہے اور انیہ کوئی پریشر نہیں عامر بھائی یو پی سے ہیں. میں یو پی میں ہوں. آپ دھکے سے مجھے دیکھیں، میں نے تو بھگوا کلر کا لوگو اسپیشل بنایا اس لیے کہ غلط، پہلے گرین تھا تو لوگ کہتے ہیں پاکستانی، اب میں نے بھگوا کلر بنا دیا. دیکھیں نا، اب دیکھیں یوگی جی سے کتنی محبت ہے انہیں، جی ان جی کے جی، لباس کا کلر اپنے لوگو میں ڈال دیا انہوں نے. بالکل بالکل اب ان کا لوگو بالکل ایسا ہو گیا جیسے فینٹا. بالکل. جی نہیں، مجھے ٹھیک مرنڈا ہے، پسند ہے. چلے صحیح ہے. تھینک اوکے یو سو مچ سر. جی بیٹر ٹروتھ، اس کے بعد ماجد اور اس کے بعد اریب عامر. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. اب ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے، جلدی جلدی. جی اچھا حضرت، یہ بڑا پیارا کمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں خود اجازت لے رہے ہیں اور ہم کو منع کر رہے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے. یہ صحیح تھا. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح. جی 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 بھائی. مفتی یاسر صاحب. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت